اس وقت ہمارے اس میریکل پلانٹ زمین کے اوپر ارتھ پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات اور حیوانات کی، یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، یعنی 20 لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے۔ ان ساری سپیشیز میں انسان صرف ایک سپیشیز ہے، اور انسان بھی 7 ارب کے قریب تو ہیں اس دنیا میں۔ اس طرح گننا شروع کر دیں، انسان، گھوڑا، کوا، چیل، مرغی، خچر، یوں آپ گنتے چلے جائیں۔ انسان کے علاوہ جتنے بھی اس زمین پر آباد ہیں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں، چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں، تو ان کی سپیشیز 20 لاکھ ہیں، اور یہ تو ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں۔ جو ابھی دریافت نہیں ہوئی ہیں وہ تو پتہ نہیں کتنی ہوں گی۔ اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس زمین کا 1 اسکوائر انچ بھی کوئی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ آرگنزم نہ رہتی ہو۔ 1 اسکوائر انچ مطلب انچ با انچ کا جو ڈبہ ہے نا، اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے۔ اگر آپ کہیں کہ ہوا میں ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا، تو نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو خوردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ اور اگر خوردبین سے ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا، تو ہمیں وہ بیکٹیریا نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک لے رہی ہیں، لیکن ابھی وہ دیکھنے میں تو نظر نہیں نہ آتے، وہ بہت چھوٹے ہیں۔ 1 اسکوائر انچ بھی جو ہے نا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ آرگنزم نہ رہتا ہو۔ تو سپیشیز کی تعداد پھر کس لیول تک ہوگی؟ انسیکٹ، کیڑے مکوڑے زمین پر اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں۔ یعنی آپ کے سامنے اگر 50 لوگ بیٹھے ہیں تو آپ سب کو کہتے ہیں کہ یہ 20 کروڑ آپ کے، یہ 20 کروڑ آپ کے، اور سب کو اس طرح سے 20 کروڑ آپ کیڑے دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ 7 ارب انسانوں میں 20 کروڑ کیڑے تقسیم کر دیں تو اس سے بھی زیادہ صرف انسیکٹ ہیں اس زمین کے اوپر۔ یہاں تو کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے۔ اگر 2 ملین انسیکٹ کو 7 بلین ہیومن سے ملٹیپلائی کریں تو کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے۔ 1 بلین یعنی 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے، اتنی بڑی بلا ہے کہ اگر ایک انسان 24 گھنٹے گنتا رہے، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے۔ یعنی ایک دن کے اندر 86,400 سیکنڈ ہے، اور اگر ایک سیکنڈ میں 1 گنتی گنی جائے تو 1 لاکھ ہم ایک دن میں نہیں کر سکتے، اور باقی کام تو بیچ میں کرنے ہیں۔ اگر وہ سب بھی چھوڑ دیں تب بھی آپ کو اتنا ہی ٹائم چاہیے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 7 ارب انسان اور ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دیے جائیں تو بھی کیڑے اس زمین کے اوپر زیادہ ہیں، اور یہ تو ان کی تعداد ہے۔ ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے کہ ایک سپیشیز میں اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھ دی ہیں وہ کس طرح کی ہیں۔ انسان تو بہت کمپلیکس ہے۔ اگر ہم ایک ڈریگن فلائی کو دیکھیں، جس کو پنجابی میں ہم ہیلی کاپٹر بھی کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا انسیکٹ ہے ہوا میں اڑنے والا، اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جس انڈے سے نکلتا ہے نا، وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان کی مخلوق مل کے ایسا انڈا نہیں بنا سکتے جس سے ڈریگن فلائی نکلے۔ مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں، کبوتر جو انڈے دیتے ہیں، ان میں سے ان کے بچے نکلنا یہ تو ان امیجنیبل بات ہے، وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق مل کے ایک ایسا بیج نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بوئیں اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے۔ تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان تمام کریشن کا کلائمیکس انسان ہے۔ اور اگر انسان پر بات کی جائے تو بات تو ختم ہی نہ ہو کہ اللہ نے کیا کیا کوالٹیز انسان کو دے دی ہیں، وہ کوالٹیز جس کا انسان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ بھی میرے اندر کوالٹیز ہیں، اور جن کوالٹیز کا ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں، تو وہ انسان کتنا بے وقوف ہوگا جو کہے کہ یہ ساری کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں، یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں۔ ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا وہ کوالٹیز جو آج سائنس ہمیں بتاتی ہے۔